کیا کبھی آپ نے جوائنٹ فیملی کی بہو کے دل کی آواز سنی ہے؟ وہ ہنستی ضرور ہے مگر کیا واقعی خوش ہوتی ہے؟ ایک لڑکی جو اپنے ماں باپ کے گھر میں شہزادی ہوتی ہے، جسے کبھی پانی بھی خود لے کر نہیں پینا پڑتا، جس کی ہر ضد پوری کی جاتی ہے، جس کے رونے پر ماں کی نیند اڑ جاتی ہے، وہی لڑکی جب شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں قدم رکھتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے اب یہ تمہارا گھر ہے، یہاں کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ سر جھکا کر جی کہہ دیتی ہے، مگر اس کے دل میں ایک سوال جنم لیتا ہے، کیا اس کی عزت بھی کسی کے ہاتھ میں ہوگی؟ نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، پہلا دن سب کی نظریں اسی پر ہوتی ہیں، وہ کیسے چلتی ہے، کیسے بولتی ہے، کتنا کام کرتی ہے، کتنی سمجھدار ہے۔ وہ سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے، سسر کو چائے دیتی ہے، ساس کے ساتھ کچن میں کھڑی ہوتی ہے، دیور اور نند کی پسند پوچھتی ہے۔ وہ ہر چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر سب خوش ہوں گے تو وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ وقت کے ساتھ حقیقت، مگر وقت کے ساتھ اسے احساس ہوتا ہے کہ خوش کرنا آسان نہیں۔ اگر سالن میں نمک کم ہو جائے تو بات بنتی ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو بھی بات بنتی ہے، اگر وہ زیادہ بولے تو مسئلہ، اگر کم بولے تو بھی مسئلہ۔ وہ سوچتی ہے آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ صبح اذان سے پہلے اٹھتی ہے، ناشتہ، چائے، بچوں کے لنچ باکس، گھر کی صفائی، کپڑے، برتن۔ پھر بھی اگر ایک کپ دیر سے دے دے تو صرف ایک جملہ اس کے دل میں تیر کی طرح لگتا ہے، ہمارے زمانے میں بہویں ایسی نہیں تھی۔ وہ جواب نہیں دیتی کیونکہ اسے سکھایا گیا ہے کہ بہو کا کام برداشت کرنا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کرتی ہے اور چپکے سے آنسو پوچھ لیتی ہے۔ فون اٹھاتی ہے، ماں کا نمبر دیکھتی ہے، دل چاہتا ہے سب بتا دے، مگر پھر سوچتی ہے ماں پریشان ہو جائے گی۔ اسے سب سے زیادہ امید اپنے شوہر سے ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی خاموشی سمجھے، اس کی آنکھوں کا دکھ پہچانے، مگر اکثر شوہر صرف اتنا کہتے ہیں کہ امی کا نہ دل دکھایا کرو۔ وہ خاموش ہو جاتی کیونکہ اسے لگتا ہے شاید واقعی غلطی اسی کی ہے، مگر رات کو سوتے وقت وہ چھت کو دیکھ کر سوچتی ہے کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ آہستہ آہستہ وہ بدلنے لگتی ہے، اپنی پسند کے کپڑے چھوڑ دیتی ہے، اونچی ہنسی کو دھیمی کر دیتی ہے، اپنے خوابوں کو سمیٹ دیتی ہے۔ وہ سب کی خوشی کے لیے خود کو ڈھال لیتی ہے، مگر کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہی ہے۔ لیکن ایک بات سچ ہے، جوائنٹ فیملی کی بہو کمزور نہیں ہوتی، وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ اگر گھر میں کسی کو بخار ہو جائے تو سب سے پہلے وہ جاگتی ہے، اگر مہمان آ جائیں تو سب سے زیادہ وہ بھاگتی ہے، اگر گھر میں خوش ہو تو سب سے زیادہ وہ سجاتی ہے، وہ اپنے دکھ چھپا کر سب کے لیے مسکراتی ہے۔ اسے صرف اتنا چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ایک بار کہہ دے تم بہت اچھا کر رہی ہو، صرف ایک جملہ اس کی ساری تھکن ختم کر سکتا ہے۔ بہو بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، وہ بھی پیار چاہتی ہے، وہ بھی عزت چاہتی ہے، اگر اسے تھوڑا سا اپنائیت مل جائے تو وہ ساری زندگی اس گھر کے لیے قربان ہو سکتی ہے۔ جوائنٹ فیملی کی بہو گھر تو بسا لیتی ہے، بس کبھی اپنا دل اجاڑ دیتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ہم نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔